بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج ہم صورتوں کا سلسلہ جو شروع کیا ہوا ہے اس کا ترجمہ دیکھیں گے سورۃ الناس کا۔ سورہ ناس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اس طرح گرامر میں ہم مضارع پڑھ رہے ہیں، مضارع فعل ماضی یعنی کہ فعل پڑھ رہے ہیں، فعل پڑھ رہے ہیں، فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، مضارع ہم نے سٹارٹ کیا، اس کا سیکنڈ باب کہہ لیں، سیکنڈ چیپٹر کہہ لیں۔ اس بعد دیکھیں گے نصرہ یخلق نقاط تعلیم۔ آج صرف ہم 12 الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً قرآن پاک کے اندر 512 ہیں، 473 بار قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اور آپ جب ہم انشاءاللہ سبق نمبر 13 کے اختتام ختم کر لیں گے 1 گھنٹے کے بعد، تو انشاءاللہ 156 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک کے اندر تقریباً 32,000 بار آتے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ ہے 41,111، یہ 32,111 تقریباً 9,000 ہمارے الفاظ رہ جائیں گے، اور اس طرح 156 میں سے 232 میں سے 256 الفاظ ہم انشاءاللہ آج سیکھ جائیں گے۔ تو سورۃ ناس اس کا ترجمہ انشاءاللہ آج ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کو پہلے غور سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جی، قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے اعوذ میں اپنا میں آتا ہوں، بربی رب کی، ناس لوگوں کے لیے۔ قل قل کا میننگز ہوتا ہے کہہ دیجئے۔ قل کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ قل کیا ہے؟ فعل ہے، اور فعل میں سبھی امر کا صیغہ ہے۔ یہ بیسیکلی بنتا ہے، یہ لکھے ہوئے ہیں کل اور کالو وغیرہ، یہ فعل ہے۔ اس کا جو ماضی ہوگا وہ کالو، کالا، کالو، کلتا، کلتو، کلتم، کلنا، یہ پورے کا پورا اس کا ٹیبل ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم جا کے اس کو ریوائز کریں گے۔ جی، اسی طرح اس کا جو مضارع ہے کالا سے یقول ہوا ہے، اور اینڈ میں کیا آتا ہے؟ کل۔ کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا جا رہا ہے کہ آپ تبلیغ کیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اب اس کا ہم نے مدارس سٹارٹ کر دیجئے۔ اعوذ اپنی طرف یہ والا اشارہ جو ہے نا، یہ والا اس کا اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آؤں گا۔ بی رب، بی کیا جی؟ جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا، بی رب، رب کی، ناس لوگوں کے۔ رب کو ذرا شوق سے پڑھیے، جسم کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا، وہ والا رب ہے۔ ناس یا ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں انسان، اس طرح اس میں عربی میں کہیں گے ناس یعنی کہ لوگ۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اسباق۔ پہلے آپ نے کیا کرنا، اپنے آپ کو غیر محسوس کرنا ہے، غیر اس کے اندر محفوظ محسوس کیجئے، یعنی کہ فتنوں کے حملوں سے، دن اور رات کی آفات سے، بعض شر پسندوں کے انسانوں میں سے، حاسدوں اور وائرسوں سے، پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت کی، درخواست کرے کہ آج بھی وہ ہماری کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ اب وہ کون ہے؟ لوگوں کا رب ہے، 800 کروڑوں لوگوں کا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہ سب لوگوں کا یعنی کہ رب ہے۔ لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتوں لگانا، سورج، زمین کی گردش، موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا وہ ایک رب ہے، ایک اللہ ہے۔ تو سب کا خیال رکھنے والا ہے، اور ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، ناس لوگوں کے۔ جہاں بیٹھے میں ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجئے، اور آگے اب اسی کے متعلق جو سوال ہے اس کو بتائیے۔ رب الناس کے عظمت کو محسوس کرتے ہوئے احساس کرنے کہ وہ اللہ ایک سے زیادہ۔ جواب کون سے ہیں جی؟ جی چیٹ باکس میں ذرا جواب دے دیں۔ گریجولی ہماری اٹینڈنس کم ہوتی جا رہی ہے۔ جی پہلے 3 ہیں جی۔ اب آگے دیکھتے ہیں مالک الناس اور الہ الناس۔ مالک جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ۔ یہ چارٹ اس طرح کے نظر آئیں گے آپ کو، مالک، بادشاہ، ملک
یعنی کہ ملائکہ یہ اس میں گولتا ہے، یہ جمع کا سیگا ہے، اس کو یہ مونس نہیں کرنا آپ نے، اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ ملک۔ مالک کا مطلب بھی مالک ہی ہے، ملک کسی چیز کا ملکیت ہونا، یہ ذرا ذہن میں رکھنے، گولتا ہے یہ جمع کا سیگا ہے، ٹھیک ہے، یہ مونس کا سیگا نہیں ہے یہاں پہ پھر ناس یعنی کہ انسان، لوگ، الہ الناس، الہ کی جمع آلیات، جو آپ کو پتہ ہے اس کے ہم جمع پڑھ چکے ہیں، اس کا بھی یہ گولتا جو ہے یہ اس کا کیا ہے، مونس کا نہیں ہے، اس میں بھی یہ جمع ہے، یہ الہ معبود آلیات یعنی کہ زیادہ اس کی جمع ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں ہم، رب کون ہے، وہی، تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے، تو تصور کیجئے کہ سچا بادشاہ وہی جس کے اختیار میں کیا ہے، سب کچھ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ مجھ کو تجھ جیسا سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق عطا فرما، توفیق دے۔ سچا معبود بھی وہی ہے، یعنی کہ مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں چاہے اس کا کتنا انکار کریں، مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تجھی کو کیا، سچا معبود مانوں، تیری پرستش اور اطاعت کروں، شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بچوں۔ کیا تم نے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنایا ہو؟ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے، مالک الناس بادشاہ کی، کون سے، لوگوں کے، الہ الناس لوگوں کے معبود، تو جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے پریکٹس کر لیجیے ایک دفعہ اس کو۔ جی ذرا چیٹ باکس میں ہم آپ نے بتا دیں مالک الناس کا میننگ کیا ہے، لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا خالق، لوگوں کا مالک۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، بی سسٹر سعدیہ، سسٹر نسیم اور یہ کو سسٹر گزری لکھا ہے جی، لوگوں کا بادشاہ، ذرا چیٹ باکس میں لکھا کریں، اس میں کوئی نمبر نہیں لگتے، کوئی وہ نہیں ہوتا، ایٹ لیسٹ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ٹھیک لکھ رہے ہیں نہیں لکھ رہے، خود کو آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جی اگلا جمع بتائیں جی، اے بی سی ڈی میں سے سسٹر آمنہ بالکل ٹھیک لکھ رہی ہیں جی، سسٹر کرن امجد بھی، سسٹر سعدیہ بھی ٹھیک ہے جی، عالیہ خاتون جی۔ اللہ مالک الناس، ایک سے زیادہ میننگز، جی چیٹ باکس میں لکھیں۔ جی بالکل، اس کا ہے جی بی اور ڈی، وہ تمام لوگوں پر اس کی جانب وہ تمام لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہے۔ جی اللہ الہ الناس کیا ہے جی، وہ تمام فرشتوں کو معبود ہے، وہی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، وہی اکیلا جس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جی بی سی اور ڈی کہنے ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ذرا رک جائیں چیٹ باکس کو، اب ہم بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ، من شر الوسواس الخناس، من شر سے، من کا مطلب پڑھا ہوا ہے ہم نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کا مطلب ہوتا ہے سے، شر، شر آپ کو پتہ ہے برائی، اعوذ باللہ سے ہم نے پڑھا ہوا ہے من شیطان، یہ جو ہے من اس سے کیا ہے جی، سے میننگ سے، شر آپ کو پتہ ہے برائی تکلیف، کوئی بھی چیز جو برائی تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی ہو، جیسے بعض گناہ، کوئی بھی ہے وہ شر ہے، برائی ہے۔ الوسوسہ، الوسواس، پار پار وسوسہ ڈالنے والا، وسوسہ بار بار اس طریقے سے دل میں کوئی برائی بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو۔ خناس پیچھے ہٹ جانے والے، یعنی کہ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا،
اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، اس کو تھوڑا سا غور کیجیے گا. اس میں وسوسہ یعنی کہ وسواس اور خناس میں فرق کیا ہے؟ شیطان ہمیشہ ان دو حالت میں ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. دو حالت میں کون سی؟ وسواس یا خناس. جب آپ بالکل ہی اللہ کو بھول کر بیٹھے ہوں گے تو پھر وہ وسوسے آپ کے دل میں بار بار ڈالے گا. خناس کیا؟ جب آپ اللہ کو ہر ٹائم یاد کر رہے ہیں، کو ذکر کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن چھپ کر بیٹھے گا، دوبارہ حملہ کرے گا اور آپ کو اس سے روکنے کی پوری کوشش کرے گا. تو وہ کیا ہوگا؟ خناس. اس کو تھوڑا سا میننگس کو سمجھ لیجیے. وسواس تو آپ بالکل ہی بھولے بیٹھے ہیں تو وہ آپ کے دل میں ڈفرینٹ قسم کے وسوسے ڈالتا رہے گا. خناس کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ چھپ کر بیٹھا ہوگا، کوشش کرے گا جب آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہوں تو پھر آپ پر وہ کیا کرے گا؟ حملہ کرے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کے حملوں کو آپ نے محسوس کرنا ہے اور دل سے اس کی پناہ بھی مانگنی ہے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان کیا جی خناس ہو جاتا ہے، تو پیچھے ہٹ کر چھپ جاتا ہے نا. تو من شر الوسواس الخناس، اس کو آپ تصور اس ساز کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیجئے. جی اس سے طرح سوال ہے ایک دو. شیطان خناس ہے اس لیے وہ بھاگ جاتا ہے جب آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جی چیٹ باکس میں بالکل سسٹر سعدیہ نے لکھا ہے. جی سسٹر جویریہ بھی لکھا، جب اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو شیطان کریں خناس تو بھاگ جاتا ہے، پھر واپس کوشش کرتا ہے. جی وسواس کیا ہوتا ہے جی؟ بالکل سسٹر سعدیہ بھی تو وسوسہ خالی ہے، وسواس ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے والا. چلیں ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آیت مبارک کی طرف چلتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی جو، اس کی جمع کیا ہے جی؟ الذین. الذی سنگولر ہے اور الذین اس کی جمع ہے. یوسوسو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس وسوسہ ڈالنے والا. یہ تھوڑا سا اس کا ڈفرینٹ میننگز کا آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے. فی صدور، صدر کہتے ہیں سینے کو، اس کی جمع کیا ہے؟ صدور. سینوں میں، سینہ کس میں کیا ہے؟ سینے کے پیچھے کیا دل ہے. بیسیکلی وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دلوں میں ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن یہ صدور جو ہے یہ سینے کے لفظ میں آ رہا ہوتا ہے. صدر اس کی واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ صدور. یہ سینے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. ناس لوگ، انسان الناس تقریباً قرآن پاک میں 300 بار، یعنی ہر تقریباً 2 صفحات پر ایک بار آپ کو یہ ناس لازمی ملے گا. تو اس تصور ساز کے ساتھ دیکھیے. اچھا یہاں پہ اب تھوڑا سا اس کو پورے ہم ڈائیگرام کو اس کو سمجھتے ہیں. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان کیا کرے گا؟ آپ کے دل کے اندر، آپ کے سینے کے اندر وسوسہ ڈالے گا کسی چیز کے بارے میں بھی. پھر کیا ہوگی؟ آپ سوچیں گے، اس کی تھوڑی سی نیت آپ کی جو خراب ہوگی، پھر آپ کو کیا ہوگا؟ اس کی امپلیمنٹ کریں گے، اس پہ عمل کریں گے. ہلکا سا اس نے وسوسہ ڈالا، پھر نیت، پھر عمل، پھر آپ اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. پھر بار بار کرنے کی عادت، بار بار اس کو کریں گے. جب عمل کرنا شروع کریں گے، ایک دفعہ دیکھیں گے اچھا چلے کوئی بات نہیں، پھر کریں گے، پھر کریں گے، پھر کریں گے، پھر ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ آپ شیطان کے ایجنٹ بن چکے ہوں گے. بہرحال اس چیز سے آپ نے بچنا ہے. شیطان کوشش کرتا ہے کہ سینے میں کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وسوسہ ڈالنے کی. سینہ کیا ہے؟ دل آنگن ہے. چور شیطان کا حملہ آنگن سینے سے شروع ہوتا ہے. اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ اس انسان کا اس کے حملوں میں گرا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اس کے حملے کے زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ آہستہ 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 سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. قرآن پاک کے اندر شفاء لما فی الصدور، یہ سورہ یونس کی 57 آیات ہیں. شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے. کیا ہیں جی؟ بیماریاں ہیں، مثلا جہالت، شکوک، نفاق، بری خواہشات،
کینہ، بغض، عداوت، دشمنی اور دوسروں سے جلنا وغیرہ، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ ہمارے دل کے اندر وسوسے ڈالنا ہے، دل کے اندر یہ سارا کچھ ڈالنے والے. تو ہم نے کیا کیا؟ ان چیزوں سے بچنا ہے. تو اس تصور احساس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے. الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ جی جو وہ وسوسہ ڈالتا ہے کیا جی؟ دلوں میں لوگوں کے. جی فی صدورہم، کیا میننگز ہوگا اس کا؟ یہ والا اس طرف اشارہ کریں گے. اشارہ جب آپ کر لیں گے تو آپ کو میننگ جلدی سمجھ آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. سی لکھا جا رہا ہے ان سب کے سینوں میں. جی آگے بڑھتے ہیں. من الجنتی والناس، من کا آپ کو پتہ ہے سے، من الجن سے جنوں سے. یہ جن پہ دیکھیں گے اس طرح کے بھوت خانے وغیرہ جہاں پہ بھی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ناس. اب سورہ ناس یہ جو قرآن کے بالکل آخر میں ہے، آپ چاہے کتنا ہی علم حاصل کر لیں، قرآن کریم کو ختم ہو جائے، آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا. کب تک؟ اپنی موت تک. آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں. جب آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے آپ اس کو سمجھا بھی نہیں سکتے. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا کرنی ہے؟ ہم نے اس سے پناہ مانگنی ہے. کس طریقے سے؟ ذکر کر کے. جب آپ ذکر کرتے رہیں گے تو شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا. تو اس میں پیغام کیا ہے؟ جس میں ہر ایک کے ساتھ ایک جن یعنی کہ شیطان ہے، وہ ایک بدترین سے بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں. اپنے جن کی آپ نے موجودگی کا احساس کرنا ہے. انسانی وسواس کون؟ ہر وہ دوست، ہر وہ آپ کا بہن بھائی، ہر وہ گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک والی یا گناہوں پر اکسانے کی بات ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی محفل ہوتی ہے. تو ایسی محفلوں سے، ایسے اس سے ہم نے بچنا ہے. جیسے میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے، تو کیا جی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا اکثر حصہ کبھی پکوان تو کبھی فیشن کے نام پر، کبھی صحت تو کبھی تعلیم، اور اکثر اوقات تفریح کے نام پر اسلامی اقدار کو شرم یا کہ احساس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. خدا سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے ہیں وہ سارے انسان یہاں شریعت کے سزا کے قانون نہیں چل سکتے. کیا کہتے ہیں؟ پردہ نہیں چل سکتا، دشمنوں کے ساتھ ملے بغیر زندگی نہیں رہ سکتی. الگ الگ انداز وہ شکوک کیا ہے جی ہمارے دلوں میں ڈالے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ اب تھوڑا سا غور کیجیے. ہم نے 2 صورتیں پڑھ لی، سورہ ناس اور سورہ فلق. کل ہم نے سورہ فلق پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ ایک صفت برب الفلق کا ذکر ہوا ہے اور 3 شرور کا، 3 شرور کا ذکر ہوا ہے. آج ہم نے پڑھی ہے اس میں 3 صفتیں اور 1 شرور ہے. یہ دیکھیں، ایک صفت، 3 خاص شرور کا ذکر. ان کا نقصان اکثر صرف دنیا میں ہی ہے. اور دوسری سورت میں کیا جی 3 صفتیں ہیں اور 1 شر کا ذکر. اس کے یعنی کہ نقصان، اس میں کس کا نقصان ہے؟ آخرت کا. اس میں کس کا نقصان ہے؟ دنیا کا. تو یہ آپ نے ڈیفرینشیٹ رکھنا ہے. غاسق نفسات اور حاسد، اس کے اندر صرف خناس، جو شیطان کیا جی خناس ہے، چھپ کر بیٹھا رہتا ہے، وہ آپ پر حملہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں ہیں. 3 صفتیں اس میں ہیں اور اس میں کیا ہے جی 3 شروع کا ذکر ہے. اس میں 1 صفت ہے اور ادھر 1 شر کا ذکر ہے. یہ دونوں کے اندر یہ تھوڑا سا فرق ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے یہ ہم نے سورت پڑھنی ہے. اب اس حدیث کو، عظمت کو محسوس کیجئے. مسلم ترمذی نسائی، عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی؟ یہ بے مثل ہے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس.
تو ہم نے ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے اس سے بچنے کے لیے یہ 2 صورتیں کافی ہیں. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. من الجنت والناس. جی اب چیٹ باکس میں آپ تھوڑا سا جاگ جائیے اور اس کے بارے میں بتائیے. من الجنت ہی جنت ہے یا جن ہے؟ جی برادر شیخ ربان نے بڑی جلدی لکھا ہے. سسٹر آمنہ، سسٹر نسیم، سسٹر فاطمہ، سسٹر جویریہ، بالکل ٹھیک ہے. جنوں میں سے، بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں جی، جنوں میں سے. جی سورہ ناس میں اللہ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے، کتنی صفات بیان کی گئی ہیں؟ جی فرحان شیخ عرفان سے ساتھ، یہ بالکل ٹھیک ہے جی. 3 یعنی بی. جی تسکین ظفر بھی لکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی. 3. اب اس کو خلاصہ دیکھتے ہیں. سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص وسوسوں کے شر سے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سورۃ اس کو کیا کرنا ہے؟ زندگی میں لانا ہے. کیسے؟ کیا میں سورۃ ناس یعنی کہ سورۃ ناس اور فلق اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ تو اگر پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھتے تو میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں. اور کیوں؟ کس وجہ سے؟ بری صحبت سے، بری چیزوں سے، جیسے ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ کے سے، یا علم کی کمی کی وجہ سے. تو ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ پلان بنانا ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا، خراب چیزیں ہٹانے کا. تو ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ تبلیغ کرنی ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. تو اس سورہ کو اپنے زندگی میں لے آئیے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. یہاں پہ یہ پارٹ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پارٹ آپ کو پتا ہے 13 بھی گرامر کا پارٹ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوال لیں گے. تو آپ ویڈیو وغیرہ اس کی دیکھ رہے ہوں گے کل والے کی، اور اس کو جی گرامر کا ہمیں پتا ہے آپ فعل مضارع پڑھ رہے ہیں. آج ہم 4 ٹیبل ہم نے پڑھنے ہیں، 4 ٹیبل. تو سب سے پہلے کیا ہے جی؟ آپ ہینڈ ریز کیجئے گا، اس کو ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ لے کر چلیں گے، اور آپ نے ہی وہ کرنا ہوگا. سب سے پہلے کیا میں کرتا ہوں؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. جی سسٹر نسیم اختر. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. جزاک اللہ. جی سسٹر فاطمہ دل. یس سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ. جی سسٹر تسکین آپ بھی پڑھ لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ جی. جی ہم یہ بار بار سلائیڈ آپ کو دکھاتے ہیں. اسم، الفاظ کلمے کی 3 قسمیں، یعنی کہ اسم، فعل، حرف. کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ وغیرہ، صرف مسلم مومن، ان کے شروع میں کیا لگا ہوگا؟ ال، یا آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر ہوں گی، یا اینڈ میں کیا؟ بانون یا نون الف تا ہوگا. فعل جس سے کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. حرف کیا ہے؟ 2 اسموں یا 2 فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، مین، فی وغیرہ. فعل ہم پڑھ رہے ہیں. فعل آپ کو پتہ تقریباً 3 حروف سے بنتے ہیں. تو یہ فعل کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل ماضی، پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع، امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے، ماضی میں جو ہو گیا. ٹھیک ہے، جو کام ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع. امر انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، اس میں حکم دینا ہوتا ہے، گزارش کرنی ہوتی ہے. اب اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. جیسے فعل، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اس سے کیا بنے گا؟ مضارع. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. جی پچھلے سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ذرا کوئی بتا دیں. فعلت حاذا. چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے لکھ دیں. اے بی سی میں سے
بالکل ٹھیक है जी, ये बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप लोग जी। माँ खलकता, ता जी बिल्कुल ठीक है जी। आप पैदा नहीं, आपने पैदा नहीं किया, माजी का सीगा है। ज़करता और रब्बा का, जी जी बिल्कुल ठीक है जी। आज का सबक हम देखते हैं नसारा, खाला का, ज़करा, अबदा, इससे मुदारे बनाएंगे। कल हमने पढ़ा था फतहा से यफ्तहू, आज हम पढ़ेंगे नसारा से यनसुरू। आज हम क्या पढ़ेंगे? नसारा से यनसुरू। आज हम सेकंड चैप्टर, इसको फाट कहते हैं, इसको नून कहते हैं। आगे भी चलेंगे तो बताएंगे। जो कोई बता सकता है कि इन दोनों में अबवा में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क आपको नजर आए? यानी ब्रदर सिस्टर्स अनम्यूट करके बता दे जिसको समझ आ रही है यहाँ पे कुछ। फतहा, यफ्तहू, नसरा, यनसुरू, क्या फर्क है इसमें? पहले दो माजी के हैं, दूसरे दो मुदारे के हैं। क्या बात है, ठीक हो गया। फतहा यफ्तहू एक बात होगी, दूसरी बात है नसरा से यनसुरू, ये सेकंड है। मैंने इन दोनों में फर्क पूछा है। ये जो कलर है आपको नजर आ रहा है और नीचे पिंक नजर आ रहा है, ये एक है लफ्ज है। इन दोनों में क्या फर्क है जी? तस्कीन जफर। सर इसमें यन शुरू में दो पेश हैं, आखिर में स्वाद के ऊपर भी और रा के ऊपर भी। अच्छा, गुड हो गया। चलें, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन आई। अब ये जरा देखिए, एंड में तो पेश आएगी और शुरू में या आएगा। जैसे या आ रहा है ना, या के ऊपर जबर आएगी, हम इसको कहते हैं सेकंड। सेकंड जो है ना, ये देखिए, ये बनता है नासारा। ये वर्ड क्या है बेसिकली? नासारा। ये पहला इसका वो है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। फाइलाम से इसको बोल रहे हैं। तो जो इसका सेकंड जो लेटर होगा, जो सेकंड आ रहा है, उसके ऊपर क्या आ रही है? पेश आ रही है। नसारा से यनसुरू बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है इसमें? नसारा से यनसुरू, उसके ऊपर वो जबर थी, इस पे भी जबर ही आ रही है। इसमें क्या है जी? सेकंड वाले के ऊपर क्या आई है? पेश आई है। ठीक है, अब ये देखें जरा, ये पेश आई है, ये फर्क आ रहा है। इसलिए ये एक बाब, एक दरवाजा अलहदा से बन गया। पहले वाला जिसके ऊपर जबर होंगी तो वो वाला बाब अलहदा से हो जाएगा। जिसके ऊपर ये वाला नासरा से यनसुरू बनेगा तो ये एक अलहदा से बाब आ गया। दो बाब, दो दरवाजे और आएंगे अभी, और इंशाल्लाह कल आ जाएंगे। दोनों के दोनों दरवाजे कल आ जाएंगे। अब वाब कह लें, दरवाजे कह लें, पैटर्न कह लें, औजान कह लें, कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये एक सांचा होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये गिलास है। ये गिलास किस तरीके से बना? एक सांचा था, सांचे के अंदर, इसके अंदर शीशा या गिलास आता है, तो उसके अंदर उस शेप का ये गिलास बन जाता है। इस शेप के गिलास, हजारों गिलास बनाए जा सकते हैं सिर्फ उस सांचे की वजह से। इसी से कुर्सी का कोई सांचा है, जो प्लास्टिक कुर्सियां बनी थी, और या और कोई चीजें होती हैं, जैसे मेरे पास ये है, तो इसको हम बनाने के लिए एक सांचा है, इसका पूरा ये बन जाता है, तो उसमें हजारों पीस निकल जाते हैं उस सांचे की वजह से। इसी तरह ही आप इसको सांचा समझ लें, इसको उजान समझ लें, इसको बाब समझ लें। कुछ लोग इसको बाब कहते हैं, चार दरवाजे के, इसके अंदर से अरबी के अल्फाज इसमें से होकर गुजरते हैं। तो आज हम जितने भी पढ़ेंगे, नासारा से यनसुरू इसके ऊपर पेश आएगा। जैसे खालाका से यखलुकु, और कौन सा मेरा ख्याल अबदा है शायद, अबदा से याबुदु, और ज़करा से यज़कुरु। वो वाले आज सारे के सारे इस तरह के अबवाब से गुजरेंगे। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको ज्यादा तवज्जो देनी है कि अबवाब कैसे चेंज हो रहे। माजी का सीगा जी, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। मुदारे बनेगा इसका यनसुरू। अब यहाँ पे दोनों को मीनिंग्स आपने देखने, वो मदद करता है या करेगा। अब ये क्या हो जाए, कुरान के सेंटेंस के हिसाब से आपको पता चलेगा वो मदद करता है या वो मदद करेगा। लेकिन इसको दोनों मीनिंग्स आपके ज़हन में रखने। मैं दोनों को साथ रिवाइज करता हूँ, फिर आप इसको करवाएगा। यनसुरू वो मदद करता है या वो मदद करेगा। यनसुरून वो सब मदद करते हैं या करेंगे। तनसुरू हम मदद करते हैं या करेंगे। अनसुरू मैं मदद करता हूँ या करूंगा।
तंसुरूना आप सब मदद करते हैं ये करेंगे, नंसुरू हम सब मदद करते हैं ये करेंगे। जी कौन रिवाइज करवाएगा, हैंड रेज कीजिए। जी माशाल्लाह काफी हैंड रेज हो गए हैं। जी सबसे पहले जी सिस्टर फातिमा आदिल, दोनों मीनिंग्स के साथ करवा दें। ओके सर। यंसुरू वो मदद करता है या करेगा, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरू आप मदद करते हैं या आप मदद करेंगे, अंसुरू मैं मदद करता हूँ या मैं मदद करूंगी, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं या आप सब मदद करेंगे, नंसुरू हम सब मदद करते हैं या हम सब मदद करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा रिवाइज करवाया जी। जी सिस्टर जवेरिया। यंसुरु वो मदद करता है या मदद करेगा, यंसुरूना यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या वो सब मदद करेंगे, तंसुरु आप मदद करते हैं या मदद करेंगे, अंसुरु मैं मदद करता हूँ या मैं मदद करूंगा, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं या आप सब मदद करेंगे, नंसुरु हम सब मदद करते हैं या हम सब मदद करेंगे। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नसीम अख्तर। यंसुरु वो मदद करता है या वो मदद करेगा, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या मदद करेंगे, तंसुरु आप मदद करते हैं या मदद करेंगे, अंसुरु मैं मदद करता हूँ या मैं मदद करूंगा, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं या आप सब मदद करेंगे, नंसुरु हम सब मदद करते हैं या मदद करेंगे। जज़ाकल्लाह। जी हल यंसुरु क्या वो मदद करता है, हैंड रेज पता नहीं लोग कर जाते हैं, हैंड रेज रखें जिसने करना। हल यंसुरु वो मदद करता है, ये वो मदद करता है, नाम यंसुरु जी हाँ वो मदद करता है, हल यंसुरूना क्या वो सब मदद करते हैं, नाम यंसुरु जी हाँ वो सब मदद करते हैं या करेंगे जो भी, हल तंसुरु क्या मदद करते हैं, नाम अंसुरु जी हाँ मैं मदद करता हूँ, हल तंसुरूना क्या आप सब मदद करते हैं ये करेंगे, नाम नंसुरु जी हाँ हम सब मदद करते हैं ये करेंगे। जी सिस्टर तस्कीन और सिस्टर जवेरिया एक सवाल करे एक जवाब दे दे। अल यंसुरु नाम यंसुरु अल यंसुरूना नाम यंसुरूना अल तंसुरू जी सिस्टर जवाब दें। नाम अंसुरु अल मुझे आवाज ही तंसुरूना नहीं आ रही सर। अल नाम तंसुरूना नंसुरु नाम नंसुरु। चले जज़ाकल्लाह जी। ये सिस्टर किधर गई, फातिमा दलती कौन थी, यस सर। एक मिनट, ये वाला आगे वाला आप लोगों ने कराना है। जैदन आपको पता है जैदन उसकी असली हालत है, तो अब इसके साथ हम क्या लगा देंगे, जैदन। जी सिस्टर फातिमा आदिल और जवेरिया एक सवाल कर सर लें मैं जवाब जवाब दें। दे लेती हूँ, मैं जवाब दे लेती हूँ। जी सिस्टर जवेरिया आप सवाल कर लें। हल यंसुरु जैदन क्या वो नाम जैद की मदद करेगा या करता है, नाम यंसुरु ज़ैदन जी वो जैद की मदद करता है या करेगा। सिस्टर जवेरिया को मेरा ख्याल नेट का इशू है। सर मुझे सही आवाज ही नहीं आ रही, नाम यंसुरूना जैदन मुझे आवाज नहीं आ रही सही। चलिए मेरे ख्याल ये नेट के इश्यूज हैं। सिस्टर नसीम आप जवाब दे दें। सिस्टर जी। जवेरिया आप सवाल कर लें। सर जी मैं ही सवाल सवाल जवाब करें, कर अच्छा ठीक। सवाल करें आप। अच्छा हल यंसुरूना ज़ैदन नाम यंसुरूना जैदन, हल तंसुरु ज़ैदन नाम अंसुरु जैदन, हल तंसुरूना ज़ैदन नाम नंसुरु जैदन। जज़ाकल्लाह। चलें अब जरा चैट बॉक्स में लिखना है जी आपने, तंसुरू
جی اس کا جواب دے دیں. یہ سسٹر فاطمہ نے لکھا جی بالکل ٹھیک ہے جی اے اور سی. جی حل تنصرون نہ حل تنصرون جواب کیا ہوگا اے بی سی میں سے؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی نا ننصرو. چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ دوبارہ پھر سلائیڈ آپ کو دکھائی جا رہی ہے. فتح سے یفتح، نصرہ سے ینصرو. اب ہم ٹیبل پڑھیں گے کون سا؟ خلق سے یخلقو. لیکن اس کے اوپر بھی پیش ہے سیکنڈ والے پہ. ٹھیک ہے خلق سے کیا بنے گا؟ یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں یا پیدا کریں گے. جی کیسر بردر کیسر. یخلق وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلق آپ پیدا کرتے ہیں، اخلق میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں. جزاک اللہ. جی سسٹر فاطمہ آپ بھی کروا دیں. یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، تخلق آپ پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، اخلق میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. جزاک اللہ. جی سسٹر تھی اس کے بعد ہے نسیم اختر. یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، تخلق آپ پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، اخلق میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں یا پیدا کریں گے، نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. جزاک اللہ. اب آگے بڑھتے ہیں. میں یخلق اللہ یخلق یہ ذہن میں رکھیے گا اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں حل یخلق کیا وہ پیدا کرتا؟ کیا کہتے ہیں لا یخلق وہ پیدا نہیں کرتا. دوبارہ سے یہاں میں ذہن میں رکھیے ہم مضارع پڑھ رہے ہیں، مضارع میں لا آتا ہے، ماضی میں منفی کے لیے کیا آتا ہے؟ ما آتا ہے. مضارع میں لا اور ماضی اس کے اندر ماضی میں ما آتا ہے. جی حل یخلقون لا یخلقون، حل تخلقو لا اخلقو، حل تخلقون لا نخلقو. جی کون سوال جواب کرے گا؟ یہ دو سسٹر تسکین اور سسٹر فاطمہ ہی ہے. ایک سوال کر لیں جواب دے دیں. هل يخلق لا یخلق هل يخلقون لا یخلقون هل تخلق لا اخلق هل تخلقون لا نخلقون جزاک اللہ. لا یخلق لا نخلق نخلق. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے ساتھ شیء ان لگائیں تو پھر کیا بنے گا؟ تو چیز پیدا کرنے والا. جی سسٹر تسکین اینڈ فاطمہ عادل. فاطمہ عادل آپ سوال کریں. هل يخلق شيئا سسٹر جویری آپ جواب دے دیں. لا یخلق شیئا. هل يخلقون شيئا لا یخلقون شیئا. هل تخلق شيئا لا اخلق شیئا. هل تخلقون شيئا. لا نخلق شیئا. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ جی بڑا اچھا آپ لوگوں نے ریوائز کروا دیا. یہ دیکھیں شیئن کی شیئن تو یہ آپ نے کروا دیا. بن دیکھے بن سے تو آپ کی ماشاءاللہ اچھی پریکٹس ہوگی. بڑی خوشی ہو رہی ہے. چلیں اب ہم اس کے سوالوں کی پڑھتے ہیں. جو چیٹ نہیں وہاں پہ کر رہے ہو تو چیٹ باکس میں ضرور لکھا کریں. یخلقہ کا کیا میننگس ہوگا؟ یخلقو یخلقو اے بی سی. جی بردر شیخ رفان، سسٹر فاطمہ، سسٹر بشرا، سسٹر آمنہ بالکل ٹھیک ہو گیا جی. وہ پیدا کرتا ہے. جی حل یخلقون شیئا جواب یخلقون کا کیا جواب ہوگا؟
ये वाला जो जवाब है, इधर इशारा है तो यही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जी, मैं यखलुकु, मैं यखलुकु, बिल्कुल ठीक है जी। ए अल्लाह यखलुकु। जी, अब अगला देख लें, ज़ाकरा से बनेगा यज़कुरु। यज़कुरु वो जिक्र करता है, ये करेंगे। यज़कुरून वो सब जिक्र करते हैं, ये करेंगे। तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, ये करेंगे। अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, ये करूंगा। तज़कुरून आप सब जिक्र करते हैं, करेंगे। नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं, ये करेंगे। जी, सिस्टर नसीम अख्तर, आप करवाएं। यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। जज़ाकल्लाह। ये सिस्टर जो गजाला है, ये पता नहीं क्यों नहीं करवा रही, रिवीजन में तो करवाती हैं, यहाँ पे नहीं करवा रही। नहीं सर, मैं करवा देती हूँ। करवाएं जरा। यज़कुरु वो करता है या करेंगे, करेगा क्या करता है? जिक्र, हाँ जी, वो जिक्र करता है या करेगा। यज़कुरून वो सब जिक्र करते हैं या करेंगे। तज़कुरु आप जिक्र करते हैं या करेंगे। अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ या करूँगा। तज़कुरून आप सब जिक्र करते हैं या करेंगे। नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं या करेंगे। जज़ाकल्लाह। जी, सिस्टर आमना। जी, यशकुरु वो जिक्र करता है या करेगा। यशकुरूना वो सब जिक्र करते हैं या करेंगे। तस्कुरु आप जिक्र करते हैं या करेंगे। अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ या करूँगा। तस्कुरूना आप सब जिक्र करते हैं या करेंगे। नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं या करेंगे। जज़ाकल्लाह। जी, सिस्टर फातिमा एंड सिस्टर तस्कीन, तो सवाल बनाए इससे। हल यज़कुरू। नाम यस्कुरु। सिस्टर तस्कीन जफर, अनम्यूट करें। सिस्टर तस्कीन जफर नहीं करना चाह रही। सिस्टर जवेरिया, आप जवाब देना चाह रही हैं? जी सर। जी, सिस्टर फातिमा अदर करें। हल यज़कुरू, आगे जवाब देंगी ये। हल यस्कुरु, हल यस्कुरु। मैं दूं सर। हाँ जी, दे। नाम यज़कुरु। हल यस्कुरूना। पर नाम मुझे आवाज नहीं आ रही। नाम यज़कुरूना। नाम ह- ला हल त- यस्कुरु। फातिमा अब आप सवाल करें। सिस्टर गुजाला हल जवाब दे हल रही। तस्कुरु, हल तस्कुरु। दूसरी टीचर दे लें बाजी जवाब, जो भी बहन है। वो बाजी का ना कभी आवाज आती कभी नहीं आती ना। हल जैसे आप तस्कुरु, नाम अज़कुरु, हल तस्कुरूना। नाम नज़कुरु। जज़ाकल्लाह। सिस्टर फातिमा गुजाला फातिमा उल्टा ने। अगर इसमें हम कहें कि नहीं वो जिक्र नहीं करता या करते नहीं, फिर क्या जवाब देंगे? मैं कहता हूँ हल यज़कुरु। हाँ जी, मज़ारे में ना आए, माजी में माँ आए तो मज़ारे में ला का इस्तेमाल होगा। क्या जवाब होगा? ला यज़कुरु का, यज़कुरु हल यज़कुरु ला यज़कुरु। अच्छा, हल यज़कुरूना, ला यज़कुरूना। हल तज़कुरूना, तज़कुरू। ला अज़कुरु। क्या बात है। हल तज़कुरूना। या इसका है ला नज़कुरु। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही है। आप लोग ऐसे ही परेशान हो रही थी सिस्टर के, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी ना। सबसे ज्यादा समझ मेरे ख्याल आपको आई हुई है। ठीक हो गया जी। चलें अब चैट बॉक्स में जरा इसके जवाब दें। मैं नहीं बताइए यज़कुरूना, जो यहाँ पे बताएगा उसके जरा। अली नवाज में मंजी, वो सब याद करते हैं एक मिनट या एक मिनट। करेंगे। ठीक हो गया।
सिस्टर बुशरा कुरैशी, सर ये पॉइंट समझा दे, कौन सा पॉइंट समझाना है? सर ये जो अब आपने सवाल पूछा था इसमें एक नाम आ रहा है और एक वो माँ भी आता है हाँ में, तो हम कौन सा यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे? एक नाम का मतलब है हाँ, ला का मतलब है नहीं, ये दो हमने यूज किए हैं और तो कुछ नहीं किया। सिस्टर को मैंने कहा जी हाँ जी ठीक है कर रहे हैं तो नाम आ जाएगा, नहीं कर रहे तो फिर क्या आएगा? ला आएगा। मुदारे के ला अंदर नहीं के लिए ला आता है, माजी के अंदर नहीं के अंदर माँ आता है। अच्छा ठीक है, माजी हम पढ़ चुके हैं, माजी को माजी से ही याद रखें, उसमें माँ आ रहा था तो उसके अंदर अरबी के अंदर भी माँ आता है। मुदारे के अंदर ला आता है नहीं के लिए। ठीक है मुदारे सिस्टर? के अंदर ला आता है। हाँ जी, मुदारे में ला आता है। ओके जज़ाकल्लाह सर। चले ठीक हो गया जी। जी अब इसका बताएं, हल यज़कुरू, इसका जवाब क्या होगा? ए बी सी डी में से सी आएगा सर, नाम यज़कुरू। जी। अगला टेबल है अबादा से याबुदू। अबादा से याबुदू वो इबादत करता है या करेगा, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं या करेंगे, ताबुदू आप इबादत करते हैं करेंगे, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूंगा, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। ये माजी का है, अबद अबदू अबद तबदू अबदुम अबदना, इससे बनना याबुदू याबुदूना ताबुदू याबुदू ताबुदूना नाबुदू। ये वाला टेबल जिसका अच्छी तरह याद होगा वो ये समझ ले सूरह काफिरून, उसको बेहतरीन किस्म की आती होगी। तो लिहाजा इस टेबल को अच्छी तरह करें, सूरह काफिरून जब आएगा उसमें से मीनिंग्स बहुत ज्यादा इसके आ रहे होंगे। ठीक है, ये अबदा का टेबल वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है। जी सिस्टर फातिमा आप रिवाइज करवा दें। यस सर। या अबुदू वो इबादत करता है या करेगा, या अबुदूना वो सब इबादत करते हैं या करेंगे, ताअबुदू आप इबादत करते हैं या करेंगे, अबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा, ताअबुदूना आप सब इबादत करते हैं या करेंगे, ना अबुदू हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर तस्कीन जफर। जी सर मेरे नेट का इशू था तो आवाज ही नहीं आ रही थी। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। याबदू वो इबादत करता है, याबदूना वो इबादत करते हैं, ताबदू आप इबादत करते हैं, आबदू मैं इबादत करता हूँ, ताबदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबदू हम इबादत करते हैं। जज़ाकल्लाह। सिस्टर इशारे किए, मैंने नहीं किए इसलिए मैंने पूछा स्पेशली। नहीं सर मैंने नहीं किए। किया करें ना, ये देखिए अगले लेवल पे जाके आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जी सिस्टर आमना। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, नाबुदू आप इबादत करते हैं या करेंगे, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं या करेंगे, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नसीम अख्तर आप भी रिवाइज करवा दें इशारों के साथ। नाबुदू वो इबादत करता है, याबुदू वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदू आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर इरफान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याबदू वो इबादत करता है या करेगा, याबदूना वो इबादत करते हैं या करेंगे, ताबदू आप इबादत करते हैं या करेंगे, आबदू मैं करता हूँ या करूंगा, ताबदूना आप सब इबादत करते हैं या करेंगे, नाबदू हम इबादत करते हैं या करेंगे। जज़ाकल्लाह। आप लेट आए हैं क्लास में ब्रदर इरफान? ब्रदर इरफान आवाज आ रही मेरी? चले इनको लगता है इनको भी आवाज नहीं आ रही। बाकियों को मेरी आवाज आ रही है या इशू तो जी नहीं बना? सर आ रही है आपकी आवाज। जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। यस सर। जी जी ब्रदर इरफान। चले सिस्टर जवेरिया आप करवा दें। याबुदू वो इबादत करता है या वो इबादत करेगा, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं या वो सब इबादत करेंगे, ताबुदू आप इबादत करते हैं या इबादत करेंगे, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या इबादत करूंगा, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं या करेंगे,
नाबुदू हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा सर यहाँ पे मैंने एक बात पूछनी थी कि ये जो ताबुदू का सीगा है तीसरे वाला कि आप इबादत करते हैं या करेंगे, यहाँ पे ये सिर्फ एक की बात हो रही है ना? हाँ जी, तुम भी कह सकते हैं, तुम इबादत करते हो। वैसे इज्जत से बुला रहे हैं यहाँ। हाँ जी हाँ, तुम इबादत करते हो, आप तुम कह लो, आप जी ना सर, आपकी जगह पे तुम कह लो, तुम इबादत करते हो। ठीक है सर। ठीक है, तो ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो। ठीक है, ये तो इज्जत के लिए आपका वर्ड हो रहा है, तुम भी कह सकती हैं। तो अगर नहीं किसी सर, को वो बड़े ने लास्ट करते हैं भी आ रहा है ना, करता नहीं आ रहा, हूं नहीं आ आप रहा है। चले आप इसकी उर्दू बता दें, आप इबादत करते हैं आएगा, हो आएगा या है आएगा? आप इबादत करते हैं करते आएगा हैं, है। नहीं नहीं सर, है ही आएगा। हाँ, जब आप इबादत करते हैं तो इसीलिए आएगा ना कि आपका वर्ड एक के लिए यूज हो रहा है, आप सब या तुम सब इबादत करते हो, आप तुम इबादत करते हो, तो ये सीखे बनेंगे ना, फिर तुम इबादत जी करते हो या तुम इबादत करोगे। जी, जो सवाल था जेन में क्लियर हो गया। हाँ जी जी। सिस्टर किरण, अगर मैं सवाल करूं तो जवाब दे देंगी? सिस्टर किरण अनम्यूट कर लें। पढ़नी है जी। सर, हल ये टेबल पढ़नी है। नहीं, हल या अबदू, नहीं सर, मैं ये जवाब नहीं दे सकती। तो नाम या अबदू कहना है। जी हाँ, मैं इबादत करता हूँ। मैंने तो पूछा क्या अच्छा आप जी, चलें, अगर नहीं देते सिस्टर फातिमा आदिल, Yes, sir. हल या अबदू, نعم يعبدون. हल या अबदूना, نعم يعبدون. हल ताबुदू, نعم تعبدون. नाम نعم आबुद, أعبد. نعم हल أعبد. ताबुदूना, نعم نعبد. नाबुदू। बस ये है, देखे ना, ये आपने दोनों को, ये ऊपर वाले दो हैं, ये दोनों का जवाब यही रहेगा। जब कहेंगे या बुदू तो या बुदू आएगा, जब या बुदू ना कहेंगे तो या बुदू, जब ताबुदू कहेंगे तो उसका उल्ट के जवाब आ जाएगा आबुदू। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो आपने क्या करना है? जी हाँ मैं इबादत करता हूँ। मैंने पूछा आप इबादत करते हो, जवाब में क्या कहोगे? मैं इबादत करता हूँ। मैं पूछता हूँ आप ज्यादा लोग बैठे हैं, आप सब इबादत करोगे? तो जवाब में आपने कहना है जी हाँ हम सब इबादत करेंगे ना बुदू। जी सिस्टर जवेरी, आप भी इसको रिवाइज करवा दें। सही है, याबुदू टेबल रिवाइज कराना है। हाँ जी, टेबल रिवाइज करवा दें। याबुदू वो इबादत करता है या इबादत करेगा, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं या इबादत करेंगे, नाबुदू आप इबादत, ताबुदू आप इबादत करते हैं या करेंगे, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूंगा, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं या करेंगे, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। जी सिस्टर बुशरा, आप भी रिवाइज करवा दें जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं आगे। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। जी ब्रदर बाबर, ब्रदर बाबर शरीफ, आपका हैंड रेज। अस्सलाम वालेकुम सर, नेट का असल में इशू आ रहा है सर, इसी वजह से थोड़ा सा डिसकनेक्टिविटी है, मगर मैं ये रिवाइज करवा देता हूँ। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदून वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, आप सब इबादत करते हैं, चले जजाकल्ला जी, आपकी आवाज बाकी नेट हम का काफी इबादत इशू है जी, आपके साथ नेट का करते हैं। काफी इशू। चले कोई बात नहीं, जरा चैट बॉक्स में लिखे, हम चैट बॉक्स में। जी, नाबुदू का तर्जमा, नाबुदू। जी, हम इबादत करते हैं या करेंगे, बिल्कुल ठीक हो गया जी। आगे जी, तुम सब इबादत करते हैं, तुम सब इबादत करते हैं या करते हो। अब वो बात हो रही है तुम सब की। जी ठीक हो गया जी। ये ताबुदू,
جی اگلا بنائیں حل ابتا، یہ ماضی کا سیگا ہے. اے آئے گا. نعم عبدتو، سی والا. یہ آئے گا سر. جی ٹھیک ہے جی سی ہوگا جی پلیز بالکل. لکھ کر آپ تو پلیز جواب دیں. بولا نہ کریں، آپ لکھا کریں صرف. چلے کوئی لکھ بات کر نہیں. جواب دیں. چلیں اب سوال گزر گئے ہیں. کوشش کیا کریں چیٹ باکس میں اے بی سی لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جلدی لکھا جاتا ہے. جی آج کا نقطہ تعلیم، آج چھٹا ہوم ورک ہے جی. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں. ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، گھر والوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، کام پر، اپنے بزنس پر، جہاں کہیں ہوتے ہیں بہت زیادہ باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو چھٹا ہوم ورک کیا جی، اپنے دوستوں سے ایک عہد کیجیے کہ آپ روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت پر بات کریں گے. لوگوں سے کوشش کیجیے، تو اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ ہم کو اس کا اجر ملے گا. بہترین گروپ میں شمار ہوں گے، جیسے کہ حدیث سے میں وعدہ کیے گا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یعنی کیا ہے جی، آپ لوگ کیا جی کسی کو سکھانے والے بن جائے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو آپ بہترین کام کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں. کل کو آپ نے یہی قرآن پاک سیکھ کر ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ قرآن ٹیچر، جس طرح کے ہمارے یہ دوست احباب آپ کو ریویژن کروا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک قسم کی پریکٹس ہوتی ہے. تو وہ آپ بھی اس پارٹ کا کوشش کیجئے حصہ بنیے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو. یہ پریکٹس ہمیں اس طرح ٹیچر بناتی ہے. سیکھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جو آپ سیکھیں دوسروں کو بھی بتا دیں کہ یہ میں نے سیکھا ہے، یہ میں نے کچھ کیا ہے. تو آپ دوسروں کو بتائیں گے تو آپ سکھانے والے بھی بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو کوشش کیجیے گا اس کورس کے اینڈ میں ہم لوگ آپ سے نام پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ایز اے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہ رہا ہے تو آپ لوگ نام لکھ کر بھجوائیں گے. ہم آپ کو صرف اور صرف یہ بتا دیں کہ زوم پہ اسکرین کیسے شیئر ہوتی ہے، ویڈیو کیسے آن ہوتی ہے، کیسے آپ نے بولنا ہوتا ہے. بولنا تو آپ ویسے بھی بول رہے ہوتے ہیں، ان میوٹ کر کے آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. صرف یہ سکرین جو ہے نا، سکرین یہ شیئرنگ کا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور یہ سلائیڈز ہم آپ کو دے دیتے ہیں. تو آپ نے ریوائز کروانا ہوتا ہے، دیکھ کے کروانا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کوئی اپنے پاس سے کروا رہے ہوتے ہیں جو بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب سے بہترین کام ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے سبق نمبر 13 ختم کر لیا. ہم نے 156 الفاظ سیکھ لیے. یہ دیکھیں اللہ کا اپنا خصوصی کرم ہے کہ ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے کورس سٹارٹ کیا اور ہم دیکھیں کہاں تک پہنچ گئے، اور ہمیں قرآن پاک کے اندر آنے والے 32,100 الفاظ ہم نے سیکھ لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں نیچے یہ ہماری بیٹری کتنی چارج ہوتی جا رہی ہے. تقریباً ہم نے 32,000 سیکھ لیے. اگر ہم 111 کو بھی چھوڑ دیں تو 32,000 تک ہم پہنچ چکے ہیں. یہ ہمارے یہ تھوڑا سا ٹارگیٹ ہے ابھی. اب کیا جی گریجولی کیا جی ہماری کلاس کم ہوتی جا رہی ہے. وجہ کیا جی شیطان ہمیں مختلف کر رہا ہے. تو آپ نے کیا کریں، 7 ہوم ورک لازمی کریں، 5 منٹ قرآن سے دیکھ کے پڑھ لیا کریں، حافظ سے کریں، نماز میں مختلف صورتیں ملائیں اور دعا ضرور کیجیے. ربی زدنی علما. آپ لوگ منتخب شدہ لوگ ہیں، اس انتخاب کو آپ نظر انداز مت کیجیے. تو ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.